میوات میں پانی پر پریانے کے لیے مفتی جنید مولانا محمد الیاس صاحب نائب امیر شریعت، میاں جی رمضان صاحب، اور بھی لوگوں کی تعداد کم ہے۔ مولانا اللہ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے کہ جائے قریب کرے، محبت اور پیار کے ساتھ سمجھائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے اس کو سیدھے راستے پر لائے۔ یہ فرض ہے۔ مجھ سے لوگوں نے اس سفر میں بھی بتایا، پہلے بھی بتاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جوا، سٹا، شراب، بدکاری پہلے سے بہت زیادہ ہے، اور یہ چیز آپ کی بھی عفت و پاک دامنی کے اوپر پھٹا لگائے گی۔ آپ کے بچے اگر محفوظ نہیں ہیں لڑکے، یاد رکھیے کہ آپ کی لڑکیاں بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گی۔ دنیا کے اندر آج وہ طبقے ابھر رہے ہیں، طاقتور بن رہے ہیں، جن کا مقصد یہ بنا ہوا ہے کہ وہ مسلمان بچیوں کو آوارہ گردی کا شکار بنائے۔ مخلوط تعلیم اور موبائل سب سے بڑا ذریعہ ہے بربادی کا۔ بچیوں کے ہاتھ میں موبائل، گھر کے اندر اور گھر سے باہر، یہ ان بچیوں کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بچیاں مخلوط تعلیم کے اندر نہیں ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے اسکول میں ہیں، لڑکے لڑکوں کے اسکول میں ہیں۔ اس کے باوجود ایک تو وہ ٹیچر جو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو ان بچیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دوسرے موبائل، انہوں نے اس کے باوجود ان کو برباد کر دیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی مظفر نگر کے اندر مسئلہ ہوا، پولیس نے ایک ہوٹل کے اوپر جا کر چھاپا مارا، 50 لڑکے اور 50 لڑکیاں پکڑی گئیں۔ جب پردہ اٹھا ان کے اوپر سے تو تقریباً 36 یا 36 سے زائد لڑکیاں مسلمان بچیاں تھیں۔ یہ بچیاں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اسکول کی پڑھنے والی تھیں جو اسکول صرف بچیوں کے لیے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لڑکوں سے جو مسلمان لڑکے نہیں تھے، ان کا تعلق کیسے پیدا ہوا؟ اس کی دو ہی چیزیں ہیں کہ جو ٹیچر ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ عورتیں ہیں۔ دوسری چیز موبائل، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب ان ماں باپ کا کیا حال ہے؟ جمعیت علماء کے لوگ وہاں گئے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہماری یہ ٹوپی تمہارے پیروں میں ہے، ہمیں برباد مت کرو۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا چھوڑ دو۔ جنہیں خود اپنی بربادی کے اوپر رونا آتا ہے،
اور انہوں نے اپنی بچیوں کے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل اور اسکول میں پڑھنا انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس پر قدغن اور روک نہیں لگائیں گے تو آپ اپنی بچیوں کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر شریعت صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہنا چاہتا ہوں اور بہت علماء ہیں، اس کے لیے پروگرام بناؤ، اپنی قوم کو راہ راست پر کس طرح لایا جا سکتا ہے، اپنی زندگی کو کھپا دو، لگا دو۔ اگر اس کے اندر کوتاہی ہوگی تو آنے والے 50 سال کے اندر کتنی بربادی ہوگی آج آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ ہیں ملک کے اندر جن کا پروگرام یہی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر عفت و پاک دامنی کا جنازہ نکالا جائے، اور وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ میں خواہ اس چیز کو، یہ مجمع، یہ جلسہ وہ سننے کے لیے نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں، ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، امارت شرعیہ کے ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے قوم کی فکر کرو۔ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے، صحیح ہے، جمعیت علماء کا پروگرام ہے کہ آپ وہ اسکول جن میں 5ویں کلاس کے بعد مخلوط تعلیم ہے، آپ مخلوط ملی جلی لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کو بند کریں۔ خدا نے جن کو طاقت دی ہے 10 20 25 50 آدمی مل کر تھوڑی سی زمین دے کر بچیوں کے لیے الگ اسکول، بچوں کے لیے الگ اسکول بناؤ۔ کوشش کرو کہ بچیوں کی اسکول کے اندر پڑھانے والی مسلمان ٹیچر مہیا ہوں۔ ان اسکولوں کے اندر عورتوں کی جماعتیں بھیجو، ان بچیوں کی تربیت کریں، ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دو تاکہ ان کے خیالات پراگندہ نہ ہو۔ اپنی آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے۔ ورنہ ہم اپنے جس ملک میں رہتے ہیں جہاں سیاست ہندو مسلم اکثریت اور اقلیت کی نفرت کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، وہ آپ کے اور آپ کے بچیوں کی عفت و پاک دامنی کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہتے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسل کو العیاذ باللہ ارتداد سے بچائیں اور انہیں مسلمان چھوڑ کر مریں۔ اس کی کوشش کیجئے کہ وہ بھی جب وقت آئے تو مسلمان رہتے ہوئے مرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی آل اولاد اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جبھی ہوگا جب ماں باپ، بہن بھائی، بڑے اور چھوٹے
اس نقطۂ نظر میں سب متفق ہوں کہ ہمیں اپنے گھر در اولاد بیوی بچے بچیوں سب کو جس طرح ہم مسلمان ہیں انہیں بھی مسلمان ہی بنا کر دنیا سے جانا ہے. یہ بھی امانت شرعیہ کا پہلو ہے, ضروری ہے. اس لیے آپ حضرات جس ولولے اور جذبے کے ساتھ آئے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپسی گھریلو جھگڑے یقیناً ان کا حل ہونا چاہیے. امانت شرعیہ کا پلیٹ فارم اس کے لیے نہایت ضروری ہے, لیکن صرف یہی امانت شرعیہ کا کام ہے اور کچھ نہیں. غلط ہے. میں نے کہا کہ اپنی اور اپنی نسل کی حفاظت یہ کم ضروری نہیں ہے, ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے. 10-15 منٹ بولوں گا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اور آپ اسی ملک کے رہنے والے ہیں. اگر اس ملک میں جاٹ رہتا ہے تو مسلمان بھی جاٹ ہے. اگر ہندو برہمن ہے تو کشمیر میں جا کے دیکھو مسلمان بھی برہمن ہے. راجپوت ہے ہندو, مسلمان بھی راجپوت ہے. ہر برادری جو ہندوؤں میں پائی جاتی ہے ہندوستان میں, مسلمانوں میں بھی وہ برادری پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے, نادان بے پڑھے لکھے, کہ ہندوستان میں مسلمان باہر کے آئے ہوئے ہیں, وہ جاہل ہیں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے 1,00,000 2,00,000 10,00,000 ہندو مسلمان ایسے ہوں کہ جو باہر کے آئے ہوئے ہیں. آ گئے. آج ساری دنیا کے اندر مسلمان ہیں. امریکہ میں جاؤ مسلمان ہے, یورپ میں جاؤ مسلمان ہے, اور ساری دنیا کے لوگ آئے ہیں کھانے کمانے کے لیے, وہ بھی وہاں پہنچے. لیکن ہندوستان کے اندر ایسا نہیں ہے. یہاں تو 96 97 98 99% مسلمان اسی ملک کا رہنے والا ہے. ان کی زبان ایک ہے, پہناوا ایک ہے, رہن سہن ایک ہے, کہاں دوسرے کے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم ایک ہیں, ایک ہی گھرانے سے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے ماں باپ ایک ہی تھے, تو ٹھیک ہے لوگ نفرت کی سیاست کرتے ہیں, لڑاتے ہیں, جھگڑاتے ہیں, لیکن مسلمان کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر یہ بات کہنی چاہیے کہ مذہب کچھ بھی ہو, ہم ایک ملک کے رہنے والے, ہم سب بھائی بھائی ہیں. آپ 1400-1300 سال سے اس ملک میں رہتے ہیں اور اسی تاریخ کے ساتھ رہتے ہیں. گاؤں در گاؤں رہتے ہیں, ہندو اور مسلم رہتے ہیں, پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں. یہ ہمارا امتیاز ہے. دنیا چاہتی ہے کہ جہاں اقلیت ہندو کی ہے مسلمان نکال دیں, جہاں اقلیت مسلمان کی ہے ہندو نکال دیں. مسلمان کی دکان سے نہ خریدو, مسلمان ہندو کی دکان سے نہ خریدیں.
یہ ہماری تاریخ نہیں ہے. ہم تو بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے. آپ کی تاریخ کو دنیا آگ لگانا چاہتی ہے. جمعیت علماء کا نظریہ یہ ہے آپ اپنی تاریخ کو زندہ کریں اور ہندو مسلمان ہر جگہ بھائی بھائی بن کر رہیں. ایک دوسرے کے دکھ میں سکھ میں شریک رہیں. اگر کسی کے یہاں شادی بیاہ ہے، اگر اس نے نہیں بھی بلایا ہے، آپ چلے جائیے، مبارکبادی دے کے چلے آئیے. لیکن اگر آپ الگ رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی وہ فرقہ پرست طاقتیں جو الگ کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنے عمل سے انہیں کامیاب بنا رہے ہیں اور ملک اس طرح برباد ہو جائے گا. عوانت شرعیہ کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء کا یہی موضوع ہے. میں اتنا بڑا آپ کا مجمع ہے، میں اس دن دلی کے اندر میرا جلسہ تھا، ایک پنڈت جی کا بھائی میں بھی آؤں گا، اتنا بڑا ٹیکا یہاں لگا ہوا، صبح صبح آ گئے. میں نے کہا پنڈت جی چلو، وہ آ کے میرے پاس ہی بیٹھ گئے. بہت دیر دیکھتے رہے دائیں بائیں. اس کے بعد جب میں نے انہیں فون کیا بعد میں پنڈت جی گئے تھے کیا دیا، کہنے لگے جی میں نے تو اپنے جیتے جی اتنا بڑا مجمع دیکھا نہیں تھا. میں نے کہا کوئی خراب بات ابھی کیا بات کرو، اچھی بات کی تعریف. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پیار و محبت ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں بھائی بھائی کی طرح شریک ہونا، شریک رہنا، اس کو آپ اپنی زندگی کا مضبوط نصب العین اور نظریہ بنائیے. تبھی آپ عزت و آبرو، چین و سکون، امن و امان اور پیار و محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور یہی آپ کی تاریخ ہے. آپ اس چیز کو سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیجیے. کوئی کچھ بھی کہے، آپ اسی کو اپنا نصب العین بنائیے. علماء کو یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے اور اپنے باپ دادا پردادا کی جو تاریخ تھی جس کو مٹایا جا رہا ہے، آپ اس تاریخ کو زندہ رکھیے. بچوں کے اسکول الگ، بچوں کے اسکول الگ بنائیے اور ان بچیوں کے اندر اور بچوں میں بھی آپ تبلیغی جماعت کو، عورتوں کی جماعت ان اسکولوں میں، بچیوں کے، مردوں کی جماعت بچوں کے اسکول، ان کی صحیح تربیت کیجیے، رکھیے. بغیر تربیت کے تعلیم کچھ تعلیم نہیں ہے، بیکار ہے. اللہ تعالی آپ سب کی ہماری مدد فرمائے، دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارے ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو اللہ مضبوط فرمائے، اور جو لوگ ہماری تاریخ کو، ہندو مسلم تاریخ کو مٹا رہے ہیں، اللہ انہیں ناکام و نامراد فرمائے، ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم يا مولانا إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، الله ولا دينا
إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا إله العالمين